رحیم باب ہے باب الکبائر و علامات النفاق، باب ہے کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتوں کے بیان میں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں محدثین کرام نے مخصوص تعداد بیان کی ہے۔ علامہ ذہبی نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے اور ائمہ نے لکھی ہیں کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔ بعض نے 70 میرے خیال سے شمار کیے ہیں، 82 کے قریب شمار کیے ہیں، 100+ شمار کیے ہیں۔ اصل میں کبیرہ گناہوں کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخصوص انداز میں نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ کبیرہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یا جس حدیث کسی گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں سخت ممانعت آئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گراں جانا بتایا، وہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جسے شد ڈرایا گیا، اس طرح کے معاملات۔ تو کبیرہ گناہ الزواجر عن الکبائر، یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کبیرہ گناہ اس کے اندر انہوں نے گنوائے ہیں، علامہ ذہبی نے گنوائے ہیں کہ یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، وہ یعنی لسٹ ہے ان کی، اور آگے ان کو ثابت کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اصل ان کی مخصوص تعداد اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس کے اندر مشکات المصابیح کی اب حدیث نمبر ہے 49، پہلی حدیث۔ حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ ای ذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے؟ کون سا گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے؟ اچھا جی، فرمایا یہ کہ تو اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرائے، پہلا گناہ، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، اس حال میں کہ اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قال ثم ای، یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک سے قتل کرے، کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، کہ تو ان کو کھلائے گا اپنے ساتھ، وہ کھانا کھائے گی، تیرا رزق کم ہو جائے گا، اس ڈر سے قتل کرنا ایک کبیرہ ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن کی آیت ہے کہ اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ زنا تو ویسے ہی حرام ہے قرآن پاک میں، یہ تو ویسے گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ڈبل گناہ ہے، ایک تو زنا کا گناہ اور دوسرا پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ کرنا، کہ اس کے حقوق ہیں، پڑوسی کی حیا کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یہ بھی تیرے پہ فرض تھا۔ اللہ کے حق کی بھی پامالی کی اور بندوں کے حق کی بھی تو نے پامالی کی، لہذا یہ گناہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں، رسول اللہ کی ان باتوں کی تصدیق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہ مومنوں کی علامتیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کرتا ہے ہلاکت میں ڈال لیتا ہے اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں کبیرہ گناہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، آپ نے بعض اوقات فرمایا 4 ہیں، 4 گنوائے، بعض اوقات 6 گنوائے، 3 یہاں پہ اب دیکھ لیں 3 میرے خیال سے گنوائے، ٹھیک ہے، بعض اوقات زیادہ کچھ کبھی کم، یہ کیوں تھا؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ تھی نبی علیہ السلام نے حالات کے مطابق، وقت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، افراد کے ماحول کے مطابق کبائر گناہ گنوائے ہیں، مخصوص تعداد نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا جی، گناہ کی 4 قسمیں ہیں، گناہ کی مولا علی قاری کہتے ہیں 4 قسمیں۔ پہلی قسم جو بغیر توبہ کے بخشی نہیں جاتی، توبہ کرنا فرض عین ہے، جیسا کہ کفر گناہ ہے کہ نہیں؟ کافر بندہ تب تک اس کا کوئی حال نہیں، جب تک کلمہ نہیں پڑھتا اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، نہ کوئی توبہ ہے، نہ کوئی اس کے کروڑوں نے کیا، اربوں بھی کرے، کوئی قبول نہیں، توبہ کرنا لازم۔ دوسری کہ اچھا انہوں نے ایک ترتیب بیان جو کی، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اندر میں خود عرض 1-2 باتیں کرتا ہوں۔ پہلے دوسری قسم مولا علی قاری فرماتے ہیں استغفار کے ساتھ جن کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ تیسری قسم توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی جو بخشی جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی چیز معاف کر دے، بندے نے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، یہ ایک قسم ہے۔ اور ایک قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد، یہ گناہ، یعنی کسی بندے کو ٹھیس پہنچائی، بندے کے ساتھ برا کیا، اور اللہ تعالیٰ حق دلوائیں گے قیامت کے دن، رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس کو، یہ گناہ۔ اچھا اس کے اندر یہ جو صغیرہ ہیں، صغیرہ گناہ، ان کے بارے میں یہ کیا ہے کہ کیا توبہ ان کے لیے لازمی ہے یا کس طرح؟
بعض میں تو یہ بھی آتا کہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے. کس طرح؟ جب فرمایا 5 نمازیں الصلوات الخمس و رمضان الی رمضان اور والجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہن، درمیان میں جتنے بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے وہ سارے معاف ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. کبیرہ کے لیے توبہ لازمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معاملہ سپرد ہوگا قیامت کے دن. اگر اللہ معاف کرنا بندے کے لیے توبہ لازمی ہے. اچھا جی، تو یہ چیزیں آقا کریم علیہ السلام نے گنوائیں. تو یہ 4 قسمیں بن جاتی ہیں گناہ کی. عبداللہ بن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ حضور نے گنوائے. الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ کے ساتھ. یہ جو بت پوجتے ہیں ہندو، یہ کیا کرتے ہیں؟ سارا شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مورتیاں رکھ دیتے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہندو مشرک ہے، ہندو شرک کرتے ہیں. میں نے کبھی یقین مانے ہندوؤں کے خلاف کبھی کسی مولوی کی تقریر نہیں سنی. داتا صاحب کے خلاف سنی، غوث پاک کے خلاف کریں گے، 100 سال سے کر رہے ہیں، ہندوؤں کے خلاف نہیں کریں گے. پھر جب ہم وہ سناتے ہیں دوستوں کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ بتوں سے، مشرکوں سے دوستی لگائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، خوارج کی نشانیوں میں نبی علیہ السلام نے بات فرمائی. تو کہتے ہیں جناب آپ یہ نہیں کر رہے، تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا باتیں ان پہ لگا رہے ہیں. یعنی شرک، اب نبی علیہ السلام فرمایا شرک کبیرہ گناہ ہے. اب انہوں نے شرک کو ڈیفائن کیسے کیا؟ انہوں نے کہا داتا صاحب کے دربار پہ جانا شرک، نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنا شرک ہے. ٹھیک ہے جی. کسی ولی اللہ کی درگاہ پہ چلے گئے، یہ شرک ہے. درود و سلام پڑھ لیا، یہ شرک ہو گیا. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شرک ہو گیا. بت پوجنا کبھی نہیں میں نے سنا کسی، اس نے کہا یہ شرک ہے. یہ اللہ کے رسول کو پکار، اللہ کے پیارے بندوں، ان سے محبت کا اظہار کر لینا، ان کے پاس چلے جانا، دعا کر لینا، نبی علیہ السلام سے محبت، اظہار محبت کا طریقہ اختیار کر لینا، یہ شرک ہے. بت پوج میں کبھی کسی کی، آپ دیکھیں نیٹ پہ کتنی پاکستانی مولویوں کی تقریریں جو ہندوؤں کی پوجا کے خلاف، مورتیوں کے خلاف انہوں نے کی، درباروں کے خلاف. میں آپ کو 100 تقریر دے دیتا ہوں آج جو انہوں نے کی اور کر رہے ہیں ابھی بھی. اب نبی علیہ السلام جسے شرک کہہ رہے ہیں وہ نہیں، فرقے کی بات، جماعت کی اپنی. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. حقوق الوالدین، ماں باپ کو عاق کر دینا. ماں باپ کو، اچھا ماں باپ کو عاق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں یعنی قطع صلتہما، ان کے ساتھ صلہ رحمی کو ختم کر دینا، یہ عاق ہے. وکیل ہوا ایذاء، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ماں باپ کو تکلیف دینا ان کو عاق کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بعض نے یہ کہا کہ ماں باپ کی مخالفت کرنا، ان کے حکم کو نہ ماننا ایسے امر میں جو معصیت کے علاوہ ہو. یعنی ماں باپ کہیں چل بیٹا بت کے آگے سجدہ کر، تو باپ کیا چھوڑ کے دادا بھی کہے تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا تیری عمر ہے کو داڑھی رکھنے کی، ہے کہ نہیں؟ ایسے میں خود جانتا ہوں اس طرح کے افراد، بیٹا تیری ابھی کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، آپ بڑے ہو کے داڑھی رکھنا. بھی مسلمانوں کی مائیں. اب بچہ وہ جوان پریشان ہوتا ہے، وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہی پوچھتا ہے اس طرح کی بات بھی ہم سے کہ حضرت صاحب میں کیا کروں، میں اب داڑھی کٹواؤں، ایک طرف والدہ ہے ایک طرف شریعت ہے. وغیرہ 100 میں سے تو 99% کہتے ہو ٹھیک ہے ماں جی آج ہی جانا، میں شیو کرا کے آتا ہوں، آج ہی مشین پر آ دوں گا ایسے. اب اس کام میں کیا ماں کی حکم مانا جائے گا؟ ماں کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. جس طرف شریعت کے مقابلے میں ماں باپ چھوڑ کے جو بھی، قرآن نہیں کہ قل ان کان آباؤکم، باپ دادا خاندان رشتے والے بیوی بچے بھی آ جائیں، مومن اللہ کے رسول کو ترجیح دیتا. لہٰذا ایسا کام جو معصیت پر مشتمل نہ ہو، ماں باپ اس کا حکم دیں کہ بیٹا میری ٹانگیں دبا دو، پانی پلاؤ گا، میں تو نہیں پلاتا، یہ عاق کرنا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے، ابا تو نے میری شادی نہ کی میں نے گولیاں کھا لیں گی. آج کل اب باپ کی بات کیا ماننی ہے، والد کو، ماں باپ کو اپنی باتیں منوا رہے ہوتے ہیں دھمکیاں لگوا کے. تو کیا یہ اس میں نہیں آ جاتی چیز؟ اچھا جی. تو فرمایا یہ کبیرہ ہے ماں باپ کو عاق کرنا. عاق کے 3 معنی ہو گئے ہیں جی. ایک نافرمانی کرنا، ان کی صلہ رحمی ختم کر دینا، تو یا ان کو ایذا دینا. یہ 3 چیزیں عاق کرنے میں آ گئیں. فرمایا اور کسی جان کو قتل کرنا، جس نے من قتل کیسے ہے، من قتل متعمدن ایک تو ہے نا، اور ایک ہے جس نے ایک بندے کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بغیر حق کے کسی جہاں بندے کو فائر مارنا، قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے.
یہ اس کا، اور قرآن میں اس کا قصاص رکھا گیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج کل قتل بھی بہت عام ہو گیا۔ آگے ہم جب کتاب الفتن میں جائیں گے نا قیامت کی نشانی میں، وہاں پڑھیں گے کہ فرمایا قرب قیامت قتل عام ہو جائے گا، اور آج ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ مر جاتا ہے، بالکل ایسے۔ یہ پچھلے دن کو کراچی میں سنا میں، ایک لڑکا جا رہا تھا، وہ پتہ نہیں اس کا نشے میں تھا یا جو بھی تھا، ڈرائیونگ کے اندر کو اس نے گاڑی اس کی لگی فٹ پاتھ، پیچھے کو 2-4 لڑکے گاڑی میں آئے، انہوں نے کہا بھائی جان آپ آہستہ گاڑی چلائیں، کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، گاڑی کا بھی نقصان ہوگا، جان کا بھی مال کا بھی، لہٰذا آپ اپنے اوپر بھی شفقت کریں اور اپنے مال پہ بھی کریں، حفاظت کریں، تیز اس طرح نہ کریں، آپ یہ جو ڈرفٹنگ کر رہے ہیں نہ کریں۔ اس نے فون ملا لیا، 4 گاڑیاں آئیں، انہوں نے اس میں سے ایک لڑکے کو نکار کے فائر مار دیے جس نے سمجھایا تھا۔ یہ تو لات ہو گئے ہیں، کوئی کسی کو سمجھائے اسے فائر مار دیتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو یہ بات اگر کوئی سنے گا، وہ کبھی کسی کو سمجھائے گا؟ وہ کہا ٹھیک ہے مار رہا مرے، میں کہ اس کو کہوں گا اتنی۔ یہ تو لات ہو گئے، یعنی بندہ مارنا کو سمجھتے ہی نہیں۔ فرمایا جان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی اچھا غموس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ڈبکی لگانا۔ غموس کا معنی ڈانپ لینا، بندہ ڈبکی لگاتا ہے پانی اس کو ڈانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جھوٹی قسم پر جب بندہ اٹھاتا ہے تو گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے اور گناہ اسے ڈانپ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو یمین غموس کہا گیا۔ تو یہ بھی فرمایا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی یہ دیکھیں مرکات کے کہتے ہیں الذی یغمس صاحبہ فی الاسم، گناہ میں ثم فی النار، پھر آگ میں ڈانپ دیتی ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا، اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وشہادت الزور بدل الجمین الغموس، شہادت الزور کے لفظ ہیں ایک روایت کے اندر۔ اگلی روایت حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث نمبر 52 ہے، 52۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع، 7 چیزوں سے بچو، الموبقات جو ہلاکت میں ڈال دینے والی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ ما ہن، کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بت پوجنا، والسحر، اور جادو۔ جادو کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ۔ اور جادوگر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور جادو کا اثر تو ہے، اس کے اندر کوئی شک، ڈاکٹر سائنس نہیں سے مانتی، لیکن یہاں پہ کئی صاحب کے پاس کئی ڈاکٹر آتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ان کی خواتین یا ڈاکٹر خود کئی آئے ہیں ادھر ایم بی بی ایس، ان کو جن کے 7 سال سے ان کے اوپر ایسے تھا، جادو تھا، جادو کی حقیقت تو ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر اب جادو کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، جس کے لیے جادو کیا گیا یا جس نے جادو کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری بات، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جادوگر، ایک گستاخ رسول، ایک مرتد اور ایک جادوگر، یہ 3 بندے جہاں مل جائیں انہیں اسلام میں حکم ہے، یعنی امیر المومنین جب نظام خلافت راشدہ کا نظام ہو، خلافت ہو مسلمانوں والی، تو اس خلافت کے اندر اسلامی سلطنت میں اجازت ہوتی ہے امیر المومنین کی طرف سے عام بندوں کو، یہ 3 طرح کے بندے جہاں مل جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر ماورائے عدالت بھی کوئی انہیں قتل کر دے، اسلامی قوانین کے مطابق اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں، جادوگر اور یہ گستاخ۔ لیکن جمہوریت کے اپنے قانون ہیں، ان کی تو کیا بات کرنی، یہاں پہ تو پرچے چلتے ہیں۔ پھر اپنا وہ ججوں کو جب ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دکھائی کہ انہوں نے جو کیا سچ کیا، تو جج ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کیا مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو عدالتیں ہماری پاکستان کی، یہاں کیا کرنا۔ بات خیر میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں جس چیز کو۔ اچھا جی، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جادوگر کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الساحر کافر وان السحر کفر، جادوگر کافر ہے اور جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ وان الساحر یقتل ولا یستتاب، جادوگر جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ امام مالک فرماتے ہیں، اور اس کی توبہ بالکل قبول نہیں کی جائے گی، برابر ہے کہ وہ کسی وہ مسلمان ہو یا ذمی، مسلمان ہو جادوگر یا ذمی کافر ہو، اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر توبہ قبول کی جائے گی، توبہ اس کو اوپر پیش کی جائے گی، اگر تو توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی۔ اور اگر وہ جادو میں ایسے لفظ پڑھتا ہے، بلکہ جادو میں تو ہوتے ہی خلاف شرع لفظ ہیں، وہ اگر اس کے لفظ ایسے ہیں جو صریحاً شرک پہ دلالت کرتے ہیں تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا،
اور ایسے ہی دیکھیں شیطان سے جس نے مدد لینی ہے، شرک تو وہ کر رہا، شیطان سے مدد لینا شرک ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب تم جنگل میں جاؤ اور سواری گم جائے، کہو یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو فرمایا جن فرشتے نیک ارواح وہ تمہاری مدد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اساتذہ نے مجھے بتایا، تواتر سے بات ثابت ہے کہ ہم جب جاتے اور یہ آواز لگاتے، کئی بار ہوا ہماری سواریاں گم گئی، ہم نے آواز لگائی، اللہ کے بندوں نے ہماری مدد کی اور ہمیں سواریاں واپس کر دی۔ یہ اللہ کی مدد ہے، فرشتوں کی مدد، نیک ارواح، نیک صالحین، اولیاء اللہ، نیک جنوں کی مدد، ان سے مدد مانگنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ جادوگر سے مدد مانگنا یہ شیطان کی مدد ہے، اور شیطان سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے اور حرام۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق۔ ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک یہ گناہ کبیرہ ہے، جادو گناہ کبیرہ ہے، کسی جان جس کو اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ اس کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حق کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ اگر اس نے کسی بندے کو مارا ہے پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ تو حق کے ساتھ ہو رہا ہے نا حق قتل کرنا گناہ کبیرہ۔ سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے دن بھاگ جانا اور وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاک دامن نیک غافلات کا مطلب ہے جنہیں عوام الناس کی برائیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی نیک بندیاں شریف النفس خواتین، ان کے اوپر گندی تہمت لگانا، فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ سارے گناہ پائے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ اور ان کو سمجھے کچھ نہیں جاتا۔ اگلی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 53 ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن ہے نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے جس وقت چوری کرتا ہے نہیں ہوتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور شرابی جب شراب پیتا ہے فرمایا مومن نہیں ہوتا، اور جب ڈاکو ڈاکہ سے نہیں کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یرفع الناس الیہ، لوگ اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ ڈاکہ لگا رہا ہوتا ہے۔ لوگ کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یا تو عاجزی کی وجہ سے، یعنی عجز ہوتا ہے اس ٹائم، بندہ کر کچھ نہیں نہ سکتا، جادوؤں کے پاس رائفلیں ہوں، آپ کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں گے ہی اسے، کہیں گے کچھ نہیں، زبان سے بھی نہیں کچھ کہہ سکتے، زبان سے بھی کہا بس ایک پٹاخہ ہونا ہے تو بندے کا پٹاخہ بج جانا ہے، بندہ کہتا کچھ نہیں، ایسے ہی ہے۔ یہاں پھر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یار یہ مسلمان ہے اور اس کے کام دیکھو، یہاں تو بندہ شرم کی وجہ سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جب مومنوں کی نظریں اس پر اس حال میں ہوتی ہیں اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا، اور فرمایا کوئی بندہ دھوکہ نہیں کرتا، ولا کوئی بندہ دھوکہ نہیں کرتا جس وقت وہ دھوکہ کرتا ہے۔ دھوکہ کہ ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، یہ پٹرول میں ملاوٹ، جو ٹینکر لے کے آتے ہیں اس کے اندر پٹرول زیادہ بتا کے کم دے دیں گے، پمپوں والے کرتے ہیں، پٹرول پمپ پہ ہوتا ہے، آئے دن ویڈیوز آئی ہوتی ہیں جی میں فلانے پٹرول پمپ پہ کھڑا ہوں، یہ دیکھیں جی میں نے اس کو 600 روپیہ دیا اور اس نے اتنا پٹرول ڈالا، 50 روپے کی وہاں پہ دھوکہ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے اس حدیث میں آ جاتے ہیں۔ دکاندار، وہ ایک ریڈی والے کی ویڈیو آئی ہوئی تھی اگلے دن کہ اس نے نیچے شاپر برے فروٹ کا رکھا ہوا ہے داغدار سے، آگے بندہ ڈالتا ہے اس کو کہتا ہے لائیں جی تول دوں، تولتا ہے، تول کے کہتا ہے میں شاپر ڈبل کر دوں، نیچے کرتا ہے وہ رکھ کے ساتھ والا اٹھا کے اسے دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر وزن کم ہوگا اور اس کے اندر اچھے نہیں ہوں گے پھل، دیکھیں وہ دھوکہ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، رسول اللہ فرمایا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچو ان چیزوں سے۔ اب ان چیزوں کو کس باب میں لائے خطیب تبریزی؟ کبیرہ گناہوں کے باب میں۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ کبیرہ گناہ صرف زنا کرنا، شراب پینا ہی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ ڈاکے ڈالنا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، یہ سارے کبیرہ ہیں۔ اب دیکھیں 2 نمبری، دھوکہ، ملاوٹ، وہ بندہ لاکھ روپے کی کرے وہ پھر بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ 2 روپے کی کرے پھر بھی گناہ کبیرہ کا۔ کبیرہ تو کبیرہ ہے نا، جیسے شراب کی بوتل پینا بھی حرام اور قطرہ پینا بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور کوئی بندہ قتل نہیں کرتا جس وقت وہ قتل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی قاتل وقت قتل مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو کہا کیف ینزع الایمان منہ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اب سوال ہے کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں اس ٹائم؟
اکرمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا جناب کیا وہ اس وقت کافر ہو جاتا ہے؟ ایمان اسے کیسے کھینچا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہا کذا، اس طرح عبداللہ بن عباس نے اس طرح وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، انگلیاں ملائیں ثم أَخْرَجَهَا، پھر نکال دی. فرمایا اس طرح ایمان اس بندے سے ایسے جدا ہو جاتا ہے. فَإِن تَابَ، اور اگر وہ توبہ کر لے عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، پھر اس طرح کیا. فرمایا پھر اس طرح ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے. یعنی نام کا مسلمان تو وہ رہتا ہے لیکن نور ایمان اس کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے اور نور ایمان اس کے دل سے بجھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، جو بندہ جمعے چھوڑتا ہے دل کے اوپر دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں نفاق ہے، اس کا نام منافق میں لکھی جاتا ہے. یا فرمایا جو گناہ کرتا رہتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، بڑھتا حتیٰ کہ دل ہی کالا ہو جاتا ہے. دل کالے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے نا، اس کو پھر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یا خود وہ کر رہا ہے گناہ نہیں لگتا، نیکی نہیں لگتی، نیکی میں مزہ نہیں آتا. گناہ ٹھیک ہے، بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے گناہ میں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دل کالا ہو جانے کا مطلب. اگر آج آپ کو گناہ نہیں لگتا تو دیکھیں کہ دل کالا تو نہیں ہو گیا کہیں. اور اگر دل کالا ہو جائے یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا استغفار پڑھا کرو. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ریگ سائیکل کرتے ہیں دل کو. جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا دل سائیکل کر دیتا ہے، صاف شیشے کی طرح ہو جاتا ہے دوبارہ. اچھا جی. وقال ابو عبداللہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لا یکون ھذا مؤمنا تاما، ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہوتا. ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے لیے نور ایمان ضائع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ لفظ بخاری کے ہیں. اگلی روایت جی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 55 نمبر روایت مشکات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بڑی مشہور ہیں. پہلی، اور امام مسلم نے زیادہ کیا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. امام مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ نماز روزہ جتنا مرضی پڑھے. پتہ چلا منافق بھی نماز روزہ پڑھتے ہیں، کام نیک وہ بھی کرتے ہیں. اچھا فرمایا اگرچہ نماز روزہ پڑھے لیکن اس کی یہ 3 نشانیاں. وَزَعَمَ، اور اگرچہ وہ گمان کرتا رہے انہو مسلم، ان کے وہ مسلمان ہیں. منافق کو بھی گمان ہوتا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، ہر ایک کو گمان ہے. ثم اتفقا، یہ اگلے لفظوں میں بخاری مسلم متفق ہیں. فرمایا پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرے گا کیا کرے گا؟ یہ منافق کی پکی نشانی، بات کرنا جھوٹ بول. اب اس کے اندر دیکھیں کتنا حضور نے جو فرمایا نا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، لفظوں کے میرے الفاظ بات کے تھوڑے ہیں، معنی بڑے زیادہ ہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے. اب اس میں دیکھیں جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کے اندر کون آ جاتا ہے؟ اس کے اندر کون آتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بندہ مذہبی رہنما قرآن و سنت کی غلط تشریح کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ غلط تشریح ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں اتری تھی، وہ ولیوں پہ لگا رہا ہے. جھوٹ بولا کہ نہیں اس نے قرآن میں؟ اللہ نے وہ ایسی نازل نہیں کی، یہ اس کو ویسے ٹھونس رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اللہ پہ، غلط بیانی کر رہا ہے. تو کیا وہ منافق نہیں بنے گا اس انداز سے؟ سیاستدان کرپشن کرنے کے بعد کہہ رہا ہے جناب ہم تو آپ کے جتنے سکے ہیں کائنات میں آئی کوئی نہیں، ہم تو آپ کی امی سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کی بہتری کے لیے بڑا کچھ کرنا. یا کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ عوام اندھی عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس نے 2 دن پہلے یہ کیا ہے، تیسرے دن وہ آ کے حاجی ثناء اللہ کی طرح تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہے کہ نہیں؟ کیا وہ نفاق میں نہیں آ جاتے؟ مذاق میں ہمارے بندے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں جھوٹ. مذاق میں آپ اپنی زندگی پہ آپ غور کریں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. کیا یہ نفاق میں نہیں آ جاتی چیزیں؟ فرمایا کہ کامل، اور فرمایا کہ یہ ہے تقوی کی نشانیوں میں غالباً فرمایا کہ تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی حضور کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. تو فرمایا ایک یہ چیز. دوسری چیز ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. وعدہ کرے گا تو دیکھیں، اور یہ مذہبی بندے کرتے ہیں، نام نے آج مذہبی. وہ ادھر ایک لڑکا کہتا مناظرہ کر لو میرے ساتھ. مولوی صاحب آ گئے کراچی سے دیوبندیوں کے، بعد میں کہتا میری امی کہتی مناظرہ نہیں کرتے بیٹا. پہلے وہ للکرے مارنے آ جو مناظرہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ پی ٹی وی پہ کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، ملک بدل دوں گا. وہ مفتی صاحب تھے مولانا، یہ پیچھے کر کے بڑا رہا وائرل.
شاید آپ کو سمجھ لگ گئی اب نام نہیں ہم لیتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، نیک مجلس میں کیا ہے ہمیں نام لینا اس کا۔ وہ مولانا صاحب آگے، مفتی صاحب ان کا آگے جی میں حضرت صاحب مناظرہ آئیں کریں، کہتا میری امی کہتی مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں بیٹا کرتے ہوتے، اور مجھے اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ، مولوی محلے والے کہہ رہے ہیں مناظرہ نہیں کرنا۔ اب رسول اللہ فرمایا یہ بھی منافق کی نشانی، وعدہ کر کے پکی وعدہ خلافی کرے گا، وعدے پہ پورا نہیں اترے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ اور یہ آپ کے لیے بھی قابل غور بات، آپ کے پاس علم کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت ہے، یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں جس میں ہوں، 4 چیزیں جس میں پائی جائیں، کان منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے، خالص۔ اور جس کے اندر ان میں سے کوئی خصلت پائی جائے اس کے اندر منافقوں کی خصلت ہے، حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے۔ جب امانت رکھی جائے خیانت کرے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، عاہد غدر، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ جب ڈیبیٹ ہوگی، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، گالیوں پہ اتر آئے گا، زبان گندی استعمال کرے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المنافق۔ اچھا، یہ پیچھے جو بات گزری اس کے اندر ہے کہ مقاتل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اور ابن عباس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، اور وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھی حضور سے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ منافق کی نشانیاں، تو سرکار نے فرمایا مالکم و مالہن، اور تمہیں کیا لگے ان نشانیوں سے، تمہارا صحابہ کیا تعلق ہے ان نشانیوں سے، کہ یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، قرآن کے اندر کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا وَعَدَ، اس کے بعد فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تیسری آیت اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، یعنی اس کا مطلب سارا بات کا اس کا خلاصہ یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ جو حدیث آئی تھیں حضور نے فرمائی تھیں، یہ اپنے دور کے منافقوں کے لیے فرمائی تھیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں خاص تھیں، بعض نے یہ کہا، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو خاص تھیں، ان میں تو تھیں، لیکن آج بھی اگر کسی میں یہ پائی جائیں تو اس کا معاملہ انہی والا ہوگا، وہ ان کے طریقے پر ہوگا، یعنی اس کے اوپر بھی نفاق کی علامت اس کے لیے بولی جائے گی، کیونکہ یہ دیکھیں نا حضور فرما رہے ہیں جس کے اندر کوئی خصلت ہے تو اس میں نفاق کی خصلت ہے، حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے، اور یہ گنوا دیں آگے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال کشات العائرات بین الغنمین، ایسی بکری کی طرح ہیں، العائرہ جو عائرہ ہو، عائرہ کسے کہتے ہیں، ای الطالبۃ للفحل، یعنی جو مذکر کو تلاش کرتی پھرے، المترددہ ڈھونڈے، اس بکری کی طرح ہے جو اپنے مذکر کو، بکرے کو تلاش کرتی پھرے، بین الغنمین، 2 ریوڑوں کے درمیان، الہ ہذہ مرہ و الہ ہذہ مرہ، کبھی اس ریوڑ میں آئے کبھی اس ریوڑ میں آئے، کبھی ادھر کے بکرے تلاش کرے کبھی ادھر کے بکرے تلاش کرے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا منافق اس طرح ہوتا ہے، کبھی ادھر چسکا لینے کے لیے، کبھی مستقل مزاج بندے کو ہونا چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات، کبھی ادھر چسکے لے کبھی ادھر لے۔ فرمایا یہ منافق کرتے ہیں اس طرح۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس بکری کے اوپر شہوت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی شہوت کی پیاس نہیں بجھ رہی ہوتی، کبھی وہ کدھر جا رہی ہوتی کبھی کدھر جا رہی ہوتی۔ اسی طرح منافق کے اندر اس کی نفسانی خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک جگہ سے پیاس نہیں بجھتی۔ جو اگر اس نے گانے سننے ہیں تو اس نے کہنا نہیں جوید گاندھی صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، کیوں؟ وہ گانوں کو حلال کہہ رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط معاملات کرنے ہیں تو اس نے کہنا ہے کہ جناب نہیں شیعہ علماء کو بھی میں سنتا ہوں، متع بھی جائز ہے کہ نہیں؟ ایسے کرتے ہیں لوگ۔ اور قرآن پاک میں فرمایا کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ منافق ہے۔ یعنی جو مسئلہ اپنی مرضی کا جس جگہ سے مل رہا ہے وہاں سے لے لینا، مستقل دین نہیں لینا، نہیں قرآن و سنت کی ایک تفہیم نہیں لینی، بس
جو مرضی کے مطابق مسئلہ ہے وہ جہاں سے بھی مل رہا ہے لے لو. آج کل کئی لوگوں کو یہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ منافق ہے. لہٰذا کم از کم بندے کو مستقل مزاج ہونا چاہیے. اچھا جی, آگے دوسری فصل آ گئی. صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. آپ فرماتے ہیں, حدیث نمبر 58 ہے جی. صفوان بن عسال فرماتے ہیں, آپ کے ادھر کتنا نمبر ہے اس حدیث کا؟ ہاں 51 ہے. ہاں 6-7 کا دیکھ لیں, فرق آ گیا, ترک کا فرق آتا ہے اس کے اندر. خیر یہاں 58 ہے اس کے اندر. صفوان ابن عسال فرماتے ہیں, قال آپ فرماتے ہیں کہ یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا, یہودی اپنے ساتھی کو کہتا ہے اذهب بنا الی حاضر نبی, چل نبی پاک کی بارگاہ میں چلیں. فقال له صاحبہ, ساتھ والا یہودی کہتا ہے لا تقل نبی, اے نبی نہ کہے, نبی نہ کہے, انہ لو سمعک, اگر انہوں نے سن لیا نا تجھے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جیسے اپنا ہمارے پنجابی عرف کے اندر بولا جاتا ہے, کسی بندے کا نکاح ہو جائے نا, رشتہ ہو جائے, منگنی وغیرہ, کہتے ہیں یہ تو پیر ہی نہیں لگتے زمین دے. ہمارے بات بولے, کیا مطلب؟ خوشی, یہ دیکھیں خوشی کے لیے بولا جاتا ہے, حالانکہ پاؤں اس کے لگ رہے ہوتے ہیں زمین پہ کہ نہیں, خوشی کے مترادف یہ جملہ بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس نے کہا او یہودی, وہ کم از کم تو نبی نہ کہے, اگر انہیں پتہ چل گیا ان کی 4 آنکھیں, کیا مطلب؟ انہوں نے خوش بڑے ہو جانا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں, حالانکہ پتہ تو اس کو تھا کہ آپ اللہ کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں امام. اچھا یہ آگے میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے. اچھا فرمان, اوے تو نبی نہ کہہ, چل آ چلیں. وہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں, انہوں نے پوچھا ان آیات بینات, نشانیوں کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں پوچھا؟ نشانیوں کے بارے میں پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے ان کو بتا دی. اچھا یہ نشانیاں کون سی تھیں, کن نشانیوں کے بارے میں پوچھا؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں نشانیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا, آپ کے عصا کا اژدہا بن جانا, آپ کا ہاتھ, اور طوفان کا آنا, اور قرآن میں جن کا ذکر ہے والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. یہ جو آیات مفصلات تھی یہ انہوں نے پوچھی کہ جناب کتنی ہیں. اب قرآن میں وہ تھیں, نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کی. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, قتل نہ کرو, اللہ نے جس جان کو حرام کیا ہے. ولا تمشوا ببر الی ذی سلطان, اور فرمایا کہ کسی بندے کے اوپر الزام لگا کر اس کو کسی حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ اس کو قتل کر دے. یعنی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ کروا کے اس کو پھنسا کے قتل نہ کرواؤ, جعلی پرچے نہ کرواؤ, یہ مطلب. اور فرمایا چوری نہ کرو, پھر فرمایا کہ سود نہ کھاؤ, اور اللہ کی نیک بندیوں پر گندی تہمتیں نہ لگاؤ, اور فرمایا جنگ والے دن پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو. وعلیکم خاصۃ, فرمایا اور تم پر یہ بات لازم ہے خاص طور پر یہودیو, اللہ تعتدوا فی السبت, کہ تم ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن حکم دیا تھا نا, مچھلی نہیں پکڑنی, فرمایا یہ بھی کوئی رکھو کہ حد سے تجاوز نہ کرو ہفتے والے دن. اچھا کالا, راوی کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی ہے, اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے, اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے. ان تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے. راوی کہتے ہیں صفوان بن عسال فقبلا یدیہ ورجلیہ, دونوں یہودی گر گئے, سرکار کے ہاتھ بھی چومے, سرکار کے قدم بھی چومے. دونوں نے, یہودیوں نے یہاں نشانی لگا لیں, انہوں نے ہاتھ بھی چومے نبی علیہ السلام کے, اور سرکار علیہ السلام کے قدم بھی چومے. وقالا, اور دونوں کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے. پتہ چلا وہ ہاتھ پیر چومنا بزرگوں کے یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بھی سنت ہے, اور صحابہ یہودی بھی سرکار کے پاؤں چومتے ہوتے تھے. صحابہ سے ثابت عبداللہ بن عمر کی کئی حدیثیں ہیں کہ حضور آئے, ہم نے آپ کے ہاتھ چومے, قدم چومے, کئی حدیثیں ہیں, ایک نہیں کئی جگہ پہ. اب یہودی بھی چوم رہے ہیں ہاتھ, اتنا ادب تو چلیں, اب کلمہ نہیں پڑھا تو اتنا ادب تو مگر وہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے, نبی کے ہاتھ قدم چومنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ ایک مزے والی بات, علامہ ابن عبد البار یاد آ گئے, کیا بات, کمال کر دی ابن عبد البار مالکی نے. آپ فرماتے ہیں صحابہ نے تو حصہ لے لیا ہاتھ پاؤں چوم کے, ہم کیا کریں. ابن عبد البار فرماتے ہیں کہ تم جاؤ, اور جا کے جب مدینہ پاک جاؤ نا,
جا کے رسول اللہ کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیا کرو، سرکار کے حجرے کی دیواروں کو چوم لیا کرو۔ تو آپ فرماتے تھے میں فتویٰ دیتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی جالیاں چومتا ہے ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے جسم کو چوما ہے اس میں۔ بندے نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ یہ ابن بر مالکی علامہ ابن تیمیہ سے بھی پہلے کے ہیں، پرانے، ان کے مولوی صاحب یہ کیا مسئلے بیان کرتے ہیں؟ جالی کو چوم لیا تو آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کس کا؟ آپ کس کا کرتے ہیں؟ بالوں کا۔ قرآن کہتا ہے سر کا کرو۔ سر کا دو صورت میں مسح ہو سکتا ہے، ایک تو صورت ہے کہ بندہ ویسے گنجا ہو، ٹھیک ہے جی، دوسری چیز کہ بندے نے حلق کروایا ہو، بال منڈوائے ہوں، اس طرح کے ساتھ بندے نے حلق کرایا ہو، یہ دو صورتیں ہیں، پھر سر کا مسح ہو سکتا ہے۔ ہماری ہوتی ہیں زلفیں، لمبے لمبے بال، پف، آپ مسح کس پہ کرتے ہیں؟ بالوں پہ، سر تک تو جاتا ہی نہیں پانی۔ تو ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں ان بالوں کا تعلق ہے جڑ کے ساتھ، وہ بال پیوست ہیں آپ کی جڑ میں، سر کا تعلق ہے بالوں کے ساتھ۔ آپ کا ہاتھ پھرا بال کے اوپر، بال کا تعلق سر کے ساتھ ہے، تو لہٰذا تمام امت کے تمام امام کہتے ہیں مسح ہو گیا، مسح بال کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے اسی طرح مسجد نبوی شریف کی دیوار، سرکار کے حجرے کی جالیاں، دیواروں کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے جس زمین میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، لہذا جس طرح ہاتھ لگایا سر کو، اپنا بالوں کو، مسح سر کا ہو گیا، اسی طرح ہاتھ لگایا جالیوں کو، برکت مصطفیٰ کے جسم کی حاصل ہو گئی۔ یہ ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اب جائیں یہ 100 سال پہلے جب کہ ان کی حکومت آل سعود کی ہے، کہتے ہیں شرک، اب ہاتھ لگا لیا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا فما یمنعکم، تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ میری اتباع کرو؟ وہ دونوں کہنے لگے جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ہمیشہ ان کی ذریت میں نبی ہوگا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر، اور آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں اگر ہم اتباع کر لیں آپ کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اب امام خطیب تبریزی اسے منافقت کے باب میں کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو اینڈ پہ انہوں نے بات کی تھی نا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیشہ میری ذریت سے نبی آئے گا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور منافقت کی تھی۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام نے یہ بات، اور داؤد علیہ السلام تو پڑھتے ہوتے تھے زبور کے اندر، اللہ تعالیٰ اوحی اللہ الی داؤد فی الزبور، یا داؤد، اے داؤد، کس طرح وہ الفاظ ہیں، وہ حدیث دلائل النبوہ کی، فرمایا سیاتی من بعد کا نبی اسمہ احمد مولدہ بمکہ مہاجرہ بطیبہ، اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، اور ان کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ وہ جس طرح فی جلندری کا شعر ہے، وہ جن کے نام کی داؤد نے مدح سرائی کی، وہ جن کے نام سے شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں پر، مؤذن کی اذانوں پر، اور آگے بھی اس طرح کا کچھ کر کے وہ بڑا زبردست۔ یعنی اب داؤد علیہ السلام آپ جانتے تھے، اور وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بتایا کہ تیرے بعد میرے نبی آئیں گے، ان قریب آئیں گے، اور ہر نبی اپنی امت کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیتے ہوتے تھے کہ اگر میرے وصال کے بعد تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم سب نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو یہودیوں نے بات کی نا کہ داؤد علیہ السلام تو کہہ کے گئے نبی میری امت میں ہوگا، میری اولاد میں، یہ ان کی بات منافقت پر مبنی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اگلی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں اصل ایمان ہیں، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، رخ، دیکھیں یہ حدیث بڑی زبردست ہے، 3 چیزیں ایمان کی جان ہیں، روک لینا اپنے آپ کو، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا تکفرہ بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کرنی ہے۔ یہ دیکھیں آج ہمارے ہاں چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے صحیح، بس کوئی نظر ہمیں آ جائے، ٹانگ مار کے اس کو دھکا دے دینا اسلام سے باہر، چل بھائی تو نہیں مسلمان، تیری کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ ہر بندہ کر رہا ہے، عام عوام بھی کر رہا ہے، مذہبی لوگ بھی کر رہے ہیں، تمام جماعتوں کے افراد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہنا۔ علامہ اقبال جب آئے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ کی عادت تھی بغیر شریعت کی شدت فرماتے تھے،
تو آپ کی عادت طیبہ تھی نا، آپ جلال میں آ گئے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں حضور نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ میں گناہ گار ہوں، میرے سے نفرت تو نہ فرمائیں، گناہ سے کریں۔ آپ نے پھر آگوش محبت میں لے لیا انہیں اللہ، تو فرمایا گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہے کسی کو، ولا تخرج من الاسلام بعمل۔ یہ دیکھیں اب صریح حکم آ گیا رسول اللہ کا، فرمایا اس کے کسی کام کی وجہ سے اس کو اسلام سے نہ نکال۔ ہاں حتیٰ کہ اگر کفر کر دے، اگر صریحاً کفر کر رہا ہے، وہ بتوں کے آگے جا کے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو پھر تو یہ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ یعنی اگر شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، واضح طور پہ ہندوؤں والے بتوں کو پوجنے والے کام نہ کرے، گناہوں کی وجہ سے اس کو اسلام سے نہ نکال۔ اور فرمایا والجہاد مادن، جہاد جاری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جہاد جب کا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تب سے جاری ہے، حتیٰ کہ آخری جہاد اس امت کے افراد دجال کے ساتھ کریں گے، جہاد تب تک جاری رہے گا۔ آج ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، حکم جاری ہے اور ہوگا ان قریب انشاءاللہ۔ آپ کی صلاح نہیں لڑنے کی ہے، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، ذہن نہیں نہ ہونا، ذہن ہونا آپ مدینہ میں سو جانا بس۔ یہ جنگ بھی، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اچھا جی، فرمایا اس کو کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل باطل نہیں کرے گا۔ جہاد کو ختم ہے کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں امریکہ نے کتنا زور لگایا، 20 سال تک افغانستان میں، آج آ کے اللہ نے فتح ان ملنگوں کو دی، پگڑیاں باندھنے والے، مسواکیں کی ہیں، لوٹے ٹائیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور دکان پہ بیٹھے پاپڑ بیچنے، اعلان ہو گیا دکان بند کی، بندوق نکالی، سائیکل پہ جا رہے ہیں جہاد کرنے، ہے کہ نہیں بندے کی سائیکل پہ بندوق ڈال کے جا رہا ہے کہ آج امیر المومنین کا اعلان ہو گیا میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ دیکھ لیں، یہ ہے ایمان کی پاور اور ایمان کی قوت۔ اور گولیاں بھی وہ اپنا مشینیں بنا کے نا، وہ بند خود کرتے تھے، دیسی طریقے سے گولیاں بنا کے لڑ رہے ہیں 20 سال سے۔ نہ کوئی بندوق دینے والا، نہ کوئی گولی دینے والا، نہ اعلیٰ اسلحہ، نہ اعلیٰ ٹینک، ہاں جی، نہ کوئی جاسوسی، غاروں میں چھپے ہیں 20 سال سے۔ تو آج آ کے اللہ تعالیٰ نے فتح دی کہ، اور اپنا شاہ صاحب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سب سنی بات، نورانی صاحب، ہاں نورانی صاحب کی بات ہے کہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے کر کے، جب آج سے کوئی 15 سال پیچھے چلے جائیں، 15-20 سال، تب سختی نہیں تھی اتنی، یہ گئے ان سے ملاقات کرنے کی، ملا عمر ان سے، اور اپنا مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے ادھر ملا عمر کو ان سے ملاقات کرنے، تو ان کا جو دروازہ تھا نا، اس کے باہر شتیر لکڑی کا ستون تھا، اس کے اوپر لکھا تھا یا داخل الدار سلم علی النبی المختار، اے گھر میں آنے والے، میرے گھر میں آنے سے پہلے رسول اللہ پہ سلام تو پڑھ لے۔ اتنے وہ عاشق مزاج بندے تھے۔ اچھا، تو نیازی صاحب فرماتے ہیں نورانی صاحب ہم گئے ان سے ملنے، تو پوچھا جا کے کہ آپ کیا یہ معاملات؟ انہوں نے کہا جناب میرے دل میں بھی آئی کہ کیا یار بندے مار رہے ہیں میرے، اور عجیب ہی کام ہو رہا ہے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ کہتے ہیں مجھے خواہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، تمہارے پیچھے ہم موجود ہیں۔ محنت دیکھیں انہوں نے کی 20 سال، تو آ کے اللہ نے اس کا ثمرہ دیا کہ نہیں؟ غربت ہے لیکن ایمان بھی ہے، بندے انہوں نے مروائے ہیں لیکن فتح بھی تو ہوئی ہے۔ لیکن آج باقی مسلمانوں کے 54-55 ممالک ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی؟ جیسا کہ حدیث میں آئے گا آگے، نبی علیہ السلام فرمایا اوقات یہ رہ جائے گی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ سمندر کی جھاگ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کسی فائدہ میں، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ سمندر کے اوپر جھاگ کا کوئی ہوتا ہے، کوئی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا مسلمانوں پہ وہ اور وہ وقت آ گیا، 55 ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ کشمیر کے لیے کیا کر لیا انہوں نے، برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہم نے؟ مسلمان کے 55 ممالک تھوڑے نہیں ہوتے۔ آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 6-6 ہزار بندے نے 30-30 ہزار کا لشکر کاٹ کے رکھا ہے مسلمانوں نے۔ اور سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ بندہ تھا اپنا 600 بندہ تھا میرے خیال سے ایک جنگ میں، اگلوں کا لشکر تقریباً 10,000 کے قریب تھا، 600 اور 10۔ جب وہ آیا نا لشکر، جنگی صاحب بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بندے ڈر گئے سارے۔ ان کا لو جی مارا، امیر المومنین جب پھسل گیا، گئے مر کے موت ہے۔ ان کا جنگی صاحب کیا ہوا، پریشان ہو گئے، جرنیل پوچھتے، کہتے ہیں نہیں یار
سوچ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ کی قبریں کیسے بنائیں گے، ہم تو 300 ہیں، قبریں بناتے دقت ہو یعنی تھک جانا ہم نے، 600 بندہ 10,000 ہے کہ، اور کہہ رہے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں میرے بندے تھک جانے، اتنی قبر بڑی مشکل سے بننی، ہمارے کو قبروں بنانے والے اگر زیادہ کو مار تو ہم نے دینے ہیں، اور وہاں کہہ رہی دیکھیں یار یہ کیا بندہ سے، اور واقعی ایسے ہوا، وہ 10,000 کا لشکر پچھاڑ دیا انہوں نے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ بتاتا ہی کوئی نہیں، نہ یہ اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے اور نہ یہ آپ کہیں اور سنتے ہیں۔ کبھی کسی حکمران ہمارے ایم پی نے یہ باتیں بیان کی، کہتے ہیں روٹی دیں گے آپ کو، گیس دیں گے، بجلی دیں گے، بس۔ اچھا جی آگے جی فرمایا حتیٰ کہ آخری گروہ دجال کے ساتھ قتال کرے گا، لا یبطلہ جور جائر، اچھا اس کو کوئی چیز فرمایا کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل، اس کو باطل ختم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، والایمان بالاقدار، اور فرمائے اقدار پر، تقدیروں پر ایمان لانا یہ لازم ہے۔ آگے جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور ایمان اس کے سر پہ آ جاتا ہے جیسا کہ بادل ہوتا ہے، جب وہ اس عمل سے نکلتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ جس سے پیچھے حدیث گزری کہ جب وہ کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، زانی کرتا ہے، شراب پیتا تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے اس کا، فرمایا نکل کے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگلی فصل تیسری، حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کلموں کی وصیت فرمائی، حضور کی 10 وصیتیں ہیں یہ۔ پہلی یہ چیز فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بت نہ پوجنا، بتوں کی پوجا اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسر کسی کو نہ سمجھنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تو جلا دیا جائے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کو آک نہ کرنا، پتہ چل گیا آک کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اگرچہ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ حکم دے تجھے أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تو نکل جائے اپنے اہل اور مال سے، ماں باپ گھر سے نکال دیں، جائیداد سے بے دخل کر دیں، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر، فرمایا بیٹا کبھی نماز فرض نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، جو فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی چھتری اس سے دور ہو جاتی۔ اور فرمایا چوتھی چیز، فرمایا بیٹا کبھی شراب نہ پینا، بے شک فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر فاحش گندے کام کا سرا اور جڑ شراب ہے۔ وہ جیسے وہ آتا ہے کہانی ہے، چلیں وہ روت مرود والی، اپنا شراب پی، زنا بھی کر لیا، بندہ بھی قتل کر دیا، اور اس میں اعظم بھی بتا دیا، شراب جڑ ہے، شراب بندہ پیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، فرمایا گناہ سے بچ کے رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حلال کر دیتی، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ، جہاد کے میدان سے بھاگنے سے بچ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں، بندے مار بھی رہے ہوں نا اپنے فوجی، بھاگ نہ، لڑ ڈٹ کے مقابلہ کر، یا غازی یا شہید۔ اور فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو موت آنے لگے اس حال میں تو ان کے اندر ہو، وبا پھیل جائے، طاعون پھیل، جیسے کرونا پھیلا ہے، تو ان کے اندر ہو، فَاثْبُتْ، تو بیٹا ثابت قدم رہنا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا، اللہ پہ توکل کر کے رہنا، احتیاط اپنی جگہ احتیاط کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرونا آ گیا یا پاکستان میں کوئی وبا آ گئی چھوڑ کے پاکستان بھاگ گئے، یہ فرمایا بیٹا کبھی نہ کرنا۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اور فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اپنا افضل مال، اپنا ہم افضل مال کدھر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر، دوستوں کے اوپر، گھر والوں پہ کو۔ آج دیکھ لیں بچے رو رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے بیچارے سسکرے ہوتے ہیں کہ آئی کچھ نہیں۔ اب یہاں پہ کئی مثالیں میں کیا یعنی بیان کروں، وہ ایک خاتون بیچاری، اس کے بچے، اس کے پاس کپڑے نہیں آئے، 3 سال سے نہیں بنائے، اور بندہ کیا کرتا ہے، وہ پیسہ آتا ہے بہترین جوا کھیلتا ہے، اور جوئے کا پیسہ دوستوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں، یہ کر رہا وہ کر رہا، عیاشی کر رہا اپنی بیوی بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا افضل مال گھر والوں پر خرچ کرنا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ آدابا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہاں پہ انہوں نے 5 کیا لکھا ہے، اَيْ لِلتَّعْدِيبِ لَا لِلتَّعْزِيبِ، فرمایا اور ان سے، کن سے، یعنی اپنے گھر والوں سے ادب کا ڈنڈا مت اٹھانا، ادب کا ڈنڈا مت اٹھانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ آدابا، یعنی
اخفہم فی اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈراتے رہنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی کی نصیحت کرتے رہنا اور ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم سختی سے دیتے رہنا، ان سے ڈنڈا نہ اٹھانا۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ڈنڈا پکڑ کے ان کے اوپر کھڑے ہو جانا بس 24 گھنٹے ڈنڈا تانا، یہ مطلب نہیں۔ یعنی اگر ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھانے کے لیے، اخلاقیات آداب سکھانے کے لیے ان کے اوپر سختی کرنا، ان کے اوپر سختی کرنا، اس چیز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ یعنی بالکل ہی نرم ہو جائے، کوئی بچہ نہ تیری بات مانے، جب تیری نہیں ماننی تو اللہ کی تیرے کہنے پہ کیا مانے گا؟ جس طرح ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹا پانی لے کے آؤ، تو نہیں میں لے آتا ہوں، مجھے کو پتا نہیں بابا اب بچے کو بیٹھنے دیں، نہیں یہی جائے گا لینے، آج سیکھے گا تو کل کو اس کو پتہ چلے گا بڑوں کو پانی کیسے پلاتے ہیں۔ مائیں کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی اماؤں کو، والدائیں اس طرح کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، آپ یہ کام کرو، السلام علیکم کرو، 2 ہاتھوں سے سلام لو۔ یہ کئی والد یہاں پہ بیٹا 2 ہاتھوں سے سلام لو، اور کوئی نہیں جی بچہ، نہیں جی آج اس کو بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کل کو کیسے سلام لینا کسی کے ساتھ۔ تو یہ مطلب ہے سختی کرنے کا کہ ان کے اوپر اپنا ڈنڈا اٹھا کے، ولا طرف ان سے ڈنڈا نہ اٹھا، یعنی سختی کیے رکھ، یعنی ان کو تعلیم و تربیت کرنے میں کے اندر سخت مزاجی سے کام لینا تیرے لیے جائز ہے، اور بالکل تعلیم و تربیت میں بالکل ہی نرم مزاجی بھی اختیار نہ کرنا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہنا، حقوق اللہ ان کو بتاتے رہنا۔ آخری روایت اس باب کی حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں نفاق تو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، آج جو ہے وہ کفر اور ایمان ہے۔ منافق تب تھے، مر گئے، آج ہمیں کسی کے دل کا تو پتہ نہیں، ایسے ہی ہے جی، کسی کا دل چیر کے ہم نے نہیں دیکھا، لہذا آج جو بندہ کام مسلمانوں والے کرتا ہے، ایمان والے کرتا ہے، اس کو مسلمان سمجھنے کے مومن مانے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔